یہ بھائی چارہ نہیں ہے، ڈھکوسلا ہے یہ۔ کوئی غیر مسلم ٹوپی لگا لے اس کو ہم سمجھتے ہیں صاحب یہ بھائی چارہ ہے، اور کوئی مسلم کسی مورتی کے آگے پوجا کرے ہم اس کو بھائی چارہ کہتے ہیں۔ بھائی چارہ یہ نہیں ہے، بھائی چارہ یہ ہے کہ مسلمان مسجد میں عبادت کرے اور غیر مسلم اپنی مندر میں پوجا کرے، اور مسلمان کی عبادت پر اس غیر مسلم کو کوئی اعتراض نہ ہو، اور اس غیر مسلم کی عبادت پر ہمیں کوئی اعتراض نہ ہو۔ وہ اپنے مذہب پر عمل کرے، ہم اپنے مذہب پر عمل کریں، ہمارے مذہب میں کوئی دوسرا انٹرفیئر نہ کرے، دوسرے کے دھرم میں ہم انٹرفیئر نہ کریں۔ یہ ہے اصل بھائی چارہ۔ بھائی چارہ یہ نہیں ہے کہ صاحب ہم ان کے بت کے سامنے جا کر کے ہم ہاتھ جوڑیں اور عبادت کریں، اور ان کے دیپاولی پر ہم مبارکباد دیتے ہوئے کہیں کہ ماں لکشمی آپ کے اوپر کرپا کرے، اور وہ عید کے موقع پر ٹوپی لگا کے جالی والی اور رومال پہن کر کے ہمارے گھر میں آ کے سوئی کھائیں۔ ضروری نہیں ہے میرے بھائی، بھائی چارے کے لیے اپنے مذہب کو چھوڑ کر کے دوسرے مذہب کے جو ایکٹیویٹیز ہیں اور جو چیزیں ہیں ان پر عمل کرنا یہ صحیح نہیں ہے۔ ہم توحید کی اہمیت کو سمجھیں میرے بھائی۔ ہمارے نبی دنیا میں توحید لے کر کے آئے تھے۔ اگر ہمارے نبی دنیا کے سب سے بہترین نبی ہیں، سب سے افضل نبی ہیں، تو ہم بھی دنیا کی سب سے بہترین امت ہیں، اور ہمیں سب سے بہترین امت کا جو لقب ملا ہے، جو ٹائٹل ملا ہے، یہ ٹائٹل کیوں ملا ہے؟ اللہ نے اس ٹائٹل کی وجہ قرآن میں کیا بتائی؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اے مسلمانوں، تم دنیا کی سب سے بہترین امت ہو، تمہیں لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے، تم لوگوں کا بھلا کرنے کے لیے دنیا میں آئے ہو۔ تأمرون بالمعروف، تم لوگوں کو نیکیوں کا حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، تم برائیوں سے روکتے ہو، وتؤمنون باللہ، اور تم اللہ کے اوپر ایمان رکھتے ہو۔ ہماری پہچان ہے توحید۔ اگر ہمارے اندر توحید نہیں ہے، ہم ایک اللہ کے اوپر ایمان نہیں رکھتے، اللہ کو چھوڑ کر کہیں اور ہماری پیشانی جھکتی ہے، تو میرے بھائی ہم بہترین امت کہلانے کے لائق نہیں ہیں۔ تو میرے عزیزوں، میرے دوستوں، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں تو دنیا ہمارے اندر اسلام کو تلاش کرتی ہے۔ دنیا قرآن نہیں پڑھے گی، دنیا حدیث بعد میں پڑھے گی، دنیا ہمارے نبی کی سیرت بعد میں پڑھے گی۔ دنیا پہلے ہمارا کردار دیکھے گی، ہمارا اخلاق دیکھے گی، دنیا پہلے ہمیں دیکھے گی اور ہم سے اندازہ لگائے گی کہ مسلمان ایسے ہوتے ہیں، اس کا مطلب اسلام ایسا ہوتا ہے۔ ہمیں اور آپ کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہونا چاہیے میرے بھائی۔ ہمارے پیارے نبی کو جب اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہوتا تھا، اللہ کے پیارے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے۔ بخاری کے الفاظ ہیں، اللہ کے پیارے نبی حضرت عبداللہ بن مسعود سے کہتے ہیں، اقرأ علی القرآن، اے عبداللہ تم مجھے قرآن پڑھ کے سناؤ۔ حضرت عبداللہ قرآن کے بڑے اچھے قاری تھے، قرآن کے بڑے اچھے قاری تھے حضرت عبداللہ بن مسعود، قرآن کے حافظ تھے۔ آج اچھے اچھے مولانا لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ اپنے بچوں کو عالم نہیں بنانا چاہتے۔ پوچھو بیٹا کہاں پڑھتا ہے؟ کہتے کانوینٹ میں پڑھتا ہے۔ بیٹا کیا کر رہا ہے؟ انجینئرنگ کر رہا ہے۔ بیٹا کیا کر رہا ہے؟ MBBS کر رہا ہے۔ بہت اچھی بات ہے، ہمیں اچھے ڈاکٹروں کی بھی ضرورت ہے، ہمیں انجینئروں کی بھی ضرورت ہے، ہمیں اچھے وکیلوں کی بھی ضرورت ہے میرے بھائی۔ مگر یہ بات یاد رکھیے، دنیا کے لاکھوں اور کروڑوں انجینئر، ڈاکٹر اور وکیل مل کر کے قرآن کے ایک حافظ کے برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ مدرسے میں پڑھنے والے بچے جو قرآن کے حافظ ہوتے ہیں، جو قرآن پڑھتے ہیں، جو دن رات بیٹھ کر کے قرآن و حدیث پڑھتے ہیں، یونیورسٹی میں اور کالج میں پڑھنے والا اپ ٹو ڈیٹ لڑکا، چاہے وہ کتنا ٹیلنٹڈ ہو جائے اور کتنا ہی قابل نہ ہو جائے اور لاکھوں کروڑوں کمانے والا نہ ہو جائے، اس قرآن کے حافظ کے برابر نہیں ہو سکتا۔ عبداللہ بن مسعود قرآن کے قاری ہیں، اتنا اچھا قرآن پڑھتے ہیں کہ اللہ کے نبی کہا کرتے تھے جس کو قرآن بالکل تر و تازہ سننا وہ عبداللہ سے قرآن سن لے۔ جب یہ قرآن پڑھتے تھے ایسا لگتا تھا قرآن ابھی نازل ہو رہا ہے، قرآن ابھی اتر رہا ہے، قرآن ابھی اترا ہے اور عبداللہ بن مسعود اس کی تلاوت کر رہے ہیں۔
او میرے نوجوان ساتھیوں، اپنے کانوں میں ایئر بڈس اور ایئر فون لگا کر کے گانے سننے والے میرے نوجوان ساتھیوں، بائک کے اوپر گانا سن کے جا رہے ہو، کار میں بیٹھ کر کے تم گانے سن رہے ہو، تقریر ہو رہی ہے کہیں سائٹ میں بیٹھ کر کے تم گانے سن رہے ہو، کبھی فیس بک کی ریلز پر تم گانے دیکھ رہے ہو، کبھی انسٹاگرام پر تم میوزک سن رہے ہو، کبھی تم واٹس ایپ اور فیس بک کے اوپر گانے سن رہے ہو۔ او میرے نوجوان ساتھیوں، یہ تم گانے کیوں سن رہے ہو؟ یہ تم میوزک کیوں سن رہے ہو؟ اگر تم یہ کہتے ہو یہ گانے سن کر کے ہمارے دلوں کو سکون ملتا ہے، تو میرے بھائی تم اپنے دل کے بارے میں یہ سمجھ جاؤ، تمہارا دل مردہ ہو چکا ہے۔ جس دل کو گانا سن کر کے سکون ملتا ہو، جس دل کو میوزک کے ذریعے سکون ملتا ہو، اس دل کی جنازے کی نماز پڑھ لو، وہ دل مر چکا ہے، وہ دل مردہ ہو چکا ہے۔ اس لیے کہ قرآن کیا کہتا ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ او لوگوں، جو دل ہوتا ہے وہ دل اللہ کے ذکر سے سکون پاتا ہے، دلوں کو اللہ کے ذکر سے سکون ملتا ہے۔ اگر آپ کا دل زندہ ہوتا تو قرآن کی تلاوت سے اس کو سکون ملتا، آپ کا دل اگر زندہ ہوتا تو اللہ کے ذکر سے اس کو سکون ملتا۔ اگر میوزک اور گانے بجانے سے اور گندی تصویروں سے آپ کے دل کو سکون مل رہا ہے، اس کا مطلب کہ آپ کا دل مردہ ہو چکا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے پیارے نبی کہتے ہیں عبداللہ تم قرآن پڑھ کے سناؤ۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں اے اللہ کے نبی میں آپ کو قرآن پڑھ کے سناؤں؟ یہ قرآن تو آپ ہی کے اوپر اترا ہے، میں کیسے آپ کو قرآن پڑھ کے سناؤں؟ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا اے عبداللہ صحیح بات ہے کہ قرآن میرے اوپر اترا ہے، مگر آج میں قرآن کسی اور کی زبان سے سننا چاہتا ہوں۔ اے عبداللہ تم قرآن کی تلاوت کرو، میں سننا چاہتا ہوں۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں میں سورہ نساء کی تلاوت کرنے لگا، سورہ نساء میں پڑھنے لگا، میں تلاوت کرتا چلا جا رہا ہوں، اللہ کے نبی غور سے سنتے چلے جا رہے ہیں۔ جب میں سورہ نساء کی تلاوت کرتے کرتے جب میں اس کی اس آیت کے اوپر پہنچا، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ اے نبی آپ کا کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کو لائیں گے، اور اے نبی کل قیامت کے دن ہم آپ کو آپ کی امت کے اوپر گواہ بنا کر کے لائیں گے۔ اللہ کے نبی جب اس آیت کو سنتے ہیں آپ کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہونے لگتا ہے، آپ کے دل میں یہ خیال آتا ہے کل قیامت کے دن میری امت کے بارے میں مجھ سے پوچھا جائے گا۔ اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں، اللہ کے نبی رونے لگتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ عبداللہ بس کرو، اے عبداللہ رک جاؤ۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں جب میں نے نظریں اٹھا کے دیکھی فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ، اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، اللہ کے نبی رو رہے تھے۔ آپ کو اپنی ذمہ داری کا احساس تھا۔ ہمارے نبی کو تو اپنی ذمہ داری کا احساس تھا، ہمیں اور آپ کو کب اپنی ذمہ داری کا احساس ہوگا میرے بھائی؟ بڑا دعویٰ ہے ہمیں نبی سے محبت کا، شاید پورنیہ کے اندر بھی 12 ربیع الاول کو جلوس نکلا ہوگا، شاید ارریہ کے اندر بھی کوئی جلوس نکلا ہوگا۔ ایک سال میں 12 ربیع الاول کے موقع پر مالدہ میں تھا، بڑا پورا کلیا چک اور پورا مالدہ کی سڑکیں بھری ہوئی تھی رسول کے عاشقوں سے، رسول کے چاہنے والوں سے۔ بڑے دعوے ہیں صاحب ہمیں رسول سے محبت کے، کوئی گھروں کو سجا رہا ہے، کوئی گھروں میں جھنڈے لگا رہا ہے، کوئی بائک پہ جھنڈی لگا رہا ہے، کوئی ڈی جے بجا رہا ہے، کوئی نبی کی نعتیں بجا رہا ہے، کوئی ہرے رنگ کا کپڑا پہن کے نکلے ہوئے ہیں۔ دعوے تو بڑے لمبے چوڑے ہیں نبی سے محبت کے، مگر نبی کا اخلاق کہاں ہے میرے بھائی؟ نبی کی سیرت کہاں ہے؟ نبی کا کردار کہاں ہے؟ وہ نبی جس نے اپنے لیے کبھی کچھ نہیں بنایا، دنیا سے گئے کوئی پراپرٹی نہیں بنائی، کوئی اپنے بچوں کے لیے کوئی مال نہیں چھوڑا، کبھی عیش و آرام کی زندگی نہیں گزاری۔ آخری دن اللہ کے نبی کا سوموار کو آپ کا انتقال ہوتا ہے، اور سنڈے کو اتوار کی رات میں اللہ کے نبی کے گھر میں جو چراغ جلتا ہے اس چراغ کا تیل بھی پڑوسی سے ادھار لیا جاتا ہے۔ یہ زندگی گزاری اللہ کے پیارے نبی نے۔
آپ کے گھر میں کوئی فرنیچر نہیں ہے، کوئی مسیری نہیں ہے، کوئی آرام دہ گدا نہیں ہے۔ حضرت عمر ایک مرتبہ اللہ کے نبی کے کمرے میں آتے ہیں، دیکھتے ہیں ایک معمولی سی چٹائی بچھی ہوئی ہے، ایک معمولی سا تکیہ رکھا ہوا ہے، تھوڑی سی جو رکھی ہوئی ہے، ایک پانی کا پیالہ رکھا ہوا ہے۔ یہ اللہ کے نبی کا کمرہ ہے، یہ اللہ کے نبی کی کل کائنات ہے۔ حضرت عمر فاروق کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ کے نبی، آپ اللہ کے نبی ہو کر اور ہم سب کے سردار ہو کر، ہم سب کے آقا ہو کر آپ ایسی زندگی گزارتے ہیں۔ اے اللہ کے نبی، قیصر و کسریٰ تو اپنے اپنے دربار میں عیش و آرام سے رہتے ہیں، آپ ایسی زندگی کیوں گزارتے ہیں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اما ترضا ان تکون لہم الدنیا ویکون لنا الاخرہ۔ اے عمر، کیا تم نہیں چاہتے کہ قیصر و کسریٰ کو تو دنیا مل جائے اور تمہارے نبی کو آخرت کی نعمتیں مل جائیں، تمہارے نبی کو اللہ کی نعمتیں مل جائیں؟ کیا تم یہ نہیں چاہتے؟ اس نبی نے اپنے لیے کچھ نہیں بنایا، اپنے بچوں کے لیے کچھ بھی نہیں بنایا۔ آخری دن جب اللہ کے نبی کا انتقال ہونے والا ہے، آپ کے گھر میں جو جو آتا ہے وہ آپ کی ذرائع ایک یہودی کے گھر میں گروی رکھی جاتی ہے تو اس کے بدلے میں جو آپ کے گھر میں آتا ہے۔ اس نبی نے پتھر بھی کھائے، اس نبی نے پیٹ پر پتھر بھی باندھے، اس نبی نے 2 مہینے تک اس نبی کے گھر میں چولہا نہ جلائے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ ساری تکلیفیں اللہ کے نبی نے کیوں اٹھائی ہیں؟ بس ایک ہی دھن تھی آپ کو، ایک ہی چنتا تھی، ایک ہی فکر تھی، ایک ہی ٹینشن تھی کہ اللہ کے بندے اللہ کی توحید پر آ جائیں، اللہ کے بندے صحیح راستے پر آ جائیں، اللہ کے بندے جہنم سے بچ جائیں۔ اور یہ چنتا اور یہ ٹینشن آپ کو اتنی زیادہ تھی کہ اللہ نے قرآن میں کہہ دیا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ اے نبی، آپ کو لوگوں کے ایمان کی اتنی فکر ہے کہ کہیں آپ ان کے پیچھے اپنی جان نہ جوخم میں ڈال دیں، کہیں آپ اپنی جان نہ دے دیں، آپ کو اتنی فکر ہے۔ آپ کو بس ایک ہی فکر ستاتی تھی کہ لوگ ایمان لے آئیں، لوگ توحید پر آ جائیں، لوگ جہنم کی آنکھ سے بچ جائیں۔ آپ نے طائف کے اندر پتھر بھی کھائے، آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور عقبہ ابن ابی معیط آتا ہے اور آپ کے گلے میں چادر ڈال کر کے آپ کا گلا دبانے کی کوشش کرتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق آتے ہیں اور آ کر کے اللہ کے نبی کو بچاتے ہیں اور کہتے ہیں اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، تم ایک انسان کو صرف اس لیے قتل کرنا چاہتے ہو کہ وہ اللہ کو اپنا رب کہتا ہے، وہ ایک اللہ کو اپنا رب کہتا ہے، تم اس لیے اس کو قتل کر دینا چاہتے ہو؟ نماز کی حالت میں آپ کے اوپر اونٹنی کی بچہ دانی لا کے رکھ دی گئی، آپ کے اوپر احد کے میدان میں ایسا حملہ کیا گیا کہ آپ کا چہرہ لہو لہان ہو گیا، آپ کے سر سے خون ٹپا ٹپ گر رہا تھا اور آپ کے دانت توڑ دیے گئے، آپ کو زہر دیا گیا، آپ کے اوپر پتھر گرا کر کے آپ کو جان سے مارنے کی کوشش کی گئی، آپ کو آپ کے وطن سے نکالا گیا، آپ کی زندگی میں آپ کی بیٹی کو ایسا حملہ کیا گیا آپ کی بیٹی کے اوپر کہ آپ کی بیٹی کا انتقال ہو گیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ سارے دکھ اللہ کے نبی نے کیوں اٹھائے؟ اللہ کے لیے اٹھائے، اللہ کے دین کے لیے اٹھائے، اللہ کی رضا کے لیے اٹھائے۔ ہم بھی تو اسی نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہمیں اپنی ذمہ داری کا احساس کب ہوگا؟ ہم اسلام کے لیے اور اپنے دین کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ جلسہ کر رہے ہیں؟ بہت بڑا تیر مار لیا بھائی صاحب آپ نے، بڑی دور سے چل کے آپ آئے ہیں، آج چمنی بازار میں جلسہ ہے، مگر ذرا اپنے دلوں کو ٹٹولنا کہ کس مقصد کے لیے آئے۔ مقصد اگر یہ ہے کہ عبدالغفار صاحب آئیں گے، تقریر سنیں گے اور صبح آپس میں باتیں کریں گے صاحب تقریر کیسی تھی، اگر یہ مقصد تھا، یا بہت ساری ہماری عورتیں آئی ہیں کہ چلیں آج دیکھیں گے منیر الدین صاحب، ان کو دیکھیں گے آج وہ کیسے دکھنے میں لگتے ہیں، ان کو دیکھنا مقصد تھا، تو معاف کیجئے پھر آپ کا مقصد یہاں آنے کا گڑبڑ ہے۔ انما الاعمال بالنیات، بخاری کی پہلی حدیث ہے، عمل کا ثواب تو نیت کے حساب سے ملے گا۔ اگر نیت یہ ہے کہ جلسے میں جائیں گے 10 باتیں سنیں گے، چلو 10 پر نہیں 10 میں سے 2 بات پر عمل کر لیں گے،
اپنی اصلاح کر لیں گے، اپنی کمیوں کو دور کریں گے، اگر یہ مقصد لے کر کے آئے تھے، اور مدرسہ قمر العلوم کا تعاون کریں گے، اگر یہ مقصد لے کر کے آئے تھے تب تو ٹھیک ہے، اور اگر تفریح کرنا تھا، انٹرٹینمنٹ کرنا تھا، تو انٹرٹینمنٹ کرنے کے لیے تقریر میں آنا ضروری نہیں ہے، کوئی فلم دیکھ لو، کوئی ناچ گانا دیکھ لو، کوئی اور بیہودہ کام کر لو، اس میں انٹرٹینمنٹ ہو جائے گا۔ دین کو انٹرٹینمنٹ مت بناؤ میرے بھائی، یہ قرآن و حدیث کی مجلس ہے، یہ دین کی مجلس ہے، یہ پروگرام دین کا پروگرام ہے، اس کو منورنجن کا سادھن مت بناؤ، اس کو انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ مت بناؤ۔ یہاں آئے ہو تو قرآن و حدیث کی باتوں کو سنو اور اپنی اصلاح کرو۔ ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آج ہمیں ایسی تقریریں اچھی لگتی ہیں جس میں ہمیں سامنے والا ہنسا دے۔ ایک بات بولوں، ہنسنے کا نہیں رونے کا مقام ہے۔ یہ جو ہم لوگ ہنستے ہیں نا، ہنسنا منع نہیں ہے شریعت میں، مگر جو لوگ ہمیشہ ہنستے رہتے ہیں، موبائل پر دیکھو تو جوک لگا کے سنتے ہیں، کامیڈی والے پروگرام سنتے ہیں، کہتے صاحب میں ہنستا رہتا ہوں۔ ایک حدیث آپ کو سنانے جا رہا ہوں، بڑے غور سے سنیے گا، زیادہ ہنسنے سے بھی دل مردہ ہو جاتا ہے۔ ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، میں 5 باتیں بیان کرنے جا رہا ہوں، ان 5 باتوں کو کون سیکھے گا؟ من یاخذ عنی ہؤلاء الکلمات، میں 5 باتیں بیان کرنے جا رہا ہوں، ان 5 باتوں کو کون سیکھے گا؟ حضرت ابو ہریرہ، اللہ کے نبی کے وہ صحابی جنہوں نے اپنی زندگی کو وقف کر دیا تھا دین سیکھنے کے لیے، قرآن و حدیث سیکھنے کے لیے، ابو ہریرہ کہتے ہیں، اے اللہ کے نبی میں آپ کی باتوں کو یاد کروں گا، اے اللہ کے نبی میں آپ کی باتوں کو یاد کروں گا اور دوسروں تک پہنچاؤں گا۔ آپ نے فرمایا نوٹ کر لو، میں 5 باتیں بتا رہا ہوں۔ نمبر 1، اتق المحارم تکن اغنى الناس، اتق المحارم، تم حرام سے بچنے والے بن جاؤ، تم حرام سے بچنے والے بن جاؤ، تم سب سے بڑے متقی بن جاؤ گے۔ متقی بننا ہے تو بہت تہجد پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، متقی بننا ہے تو بہت نفل روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اتق المحارم، حرام چیزوں سے بچو، تکن ازہد الناس، تو تم سب سے بڑے تکن عابد الناس، تم سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ عبادت گزار اگر بننا ہے، متقی بننا ہے، پرہیزگار بننا ہے تو حرام چیزوں سے بچنے والے بن جاؤ، حرام کاروبار سے بچو، حرام کمائی سے بچو، حرام زبان سے بچو، حرام چیزوں سے بچو، تم سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی کہتے ہیں دوسری چیز، وَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، اللہ نے تمہاری تقدیر میں جو لکھ دیا ہے اس کے اوپر راضی ہو جاؤ، خوش ہو جاؤ، تم سب سے بڑے مالدار بن جاؤ گے۔ یہ حسد کیوں ہوتا ہے؟ میری تنخواہ 5,000 تیری 10,000 کیوں ہے؟ میں 50,000 مہینہ کماتا ہوں، تو 1 لاکھ کیوں کماتا ہے؟ ارے بھائی وہ 1 لاکھ اپنے مقدر سے کما رہا ہے، تم 50,000 اپنے مقدر سے کما رہے ہو۔ 50,000 کا تم بھی 1 لاکھ کرو، محنت کرو، کوشش کرو۔ تمہاری تقدیر میں اگر 1 لاکھ لکھا ہے دنیا کی کوئی طاقت چھین نہیں سکتی ہے، اور تمہاری تقدیر میں نہیں لکھا ہے تو تم سارے طریقے اپنا لو، تم 1 لاکھ روپیہ نہیں کما سکتے۔ تو تقدیر میں اللہ نے جو لکھ دیا ہے اس پر راضی رہو، خوش رہو، محنت کرو، بہتر سے بہتر کی کوشش کرو، مگر اللہ نے جو تقدیر میں لکھ دیا ہے اس کے اوپر خوش ہو جاؤ۔ اللہ کے پیارے نبی کہتے ہیں سب سے بڑے مالدار بن جاؤ گے۔ مالدار وہ نہیں ہے جس کا مکان سب سے اچھا ہو، مالدار وہ نہیں ہے جس کی بلڈنگ سب سے اچھی ہو، جس کا کپڑا سب سے اچھا ہو۔ مالدار وہ ہے جو چین کی نیند سوتا ہو، جس کے بچے بیمار نہ رہتے ہوں، جس کے گھر میں کچ کچ نہ لگی رہتی ہو، جس کے گھر میں ٹینشن نہ رہتی ہو۔ اللہ کے نبی نے کہا تقدیر پر راضی ہو جاؤ، سب سے بڑے مالدار بن جاؤ۔ تیسری چیز، وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا تَكُنْ مُؤْمِنًا، اور جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی تمام لوگوں کے لیے تم پسند کرو، تم مسلمان بن جاؤ گے۔ تم نہیں چاہتے تمہاری بیٹی کو کوئی غلط نظر سے دیکھے، تمہاری بہن کو کوئی غلط نظر سے دیکھے، تمہاری بیوی کو کوئی چھیڑے۔ تم بھی دوسروں کی بیٹیوں کو، دوسری کی بہوؤں کو، دوسروں کی بہنوں کو غلط نظر سے دیکھنا بند کر دو۔
تم نہیں چاہتے کوئی تمہاری غیبت کرے، چغلی کرے، برائی کرے، تم دوسروں کی غیبت کرنا بھی بند کر دو۔ تم چاہتے ہو لوگ تمہاری اچھائیوں کی تعریف کریں اور تمہاری برائیوں کے اوپر پردہ ڈال دیں، تم بھی دوسروں کی اچھائیوں کی تعریف کرو اور دوسروں کی برائیوں پر پردہ ڈال دو۔ جو تم اپنے لیے پسند کرتے وہی تمام لوگوں کے لیے پسند کرو۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں اگر تم ایسا کرو گے تو تم مومن بن جاؤ گے۔ چوتھی چیز وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا، اور اپنے پڑوسی کے ساتھ تم اچھا سلوک کرو۔ تمہارا پڑوسی مسلمان ہے تب بھی، غیر مسلم ہے تب بھی، تمہاری برادری کا ہے تب بھی، تمہاری برادری کا نہیں ہے تب بھی، تمہارے مسلک کا ہے تب بھی، تمہارے مسلک کا نہیں ہے تب بھی، پڑوسی کو تکلیف پہنچانے کا تمہیں کوئی ادھیکار نہیں ہے۔ اپنے پڑوسی کے ساتھ تم بھلائی کرو، اللہ کے نبی فرماتے ہیں تم مسلمان بن جاؤ گے۔ اور پانچویں چیز وَلَا تُكْثِرِ الضِّحْكَ، اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ تم زیادہ ہنسا مت کرو، اس لیے کہ زیادہ ہنسنے سے فَإِنَّ كَثْرَةَ الضِّحْكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ، زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے۔ تو ہنسنا زیادہ نہیں ہونا چاہیے، کبھی کبھی رونا چاہیے میرے بھائی۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے رونے والوں کا واقعہ بھی بیان کیا ہے۔ قرآن کا 7واں پارہ کھولو، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، اے نبی عیسائیوں کے سامنے بھی جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو عیسائیوں میں جو نیک لوگ ہوتے ہیں، جو اچھے لوگ ہوتے ہیں، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، جب قرآن کی تلاوت کو وہ سنتے ہیں، تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، تو اے نبی آپ کیا دیکھتے ہیں؟ ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتا ہے، وہ رونے لگتے ہیں۔ حبشہ کا دربار تھا، نجاشی کا دربار تھا، اور مسلمانوں نے حبشہ میں جا کر کے پناہ لی تھی۔ مکہ کے کافروں نے 2 لوگوں کو بھیجا، ان دونوں لوگوں نے آ کر کے نجاشی کو بھڑکانا شروع کر دیا۔ کہا اے نجاشی، اے حبشہ کے بادشاہ، یہ لوگ جو آپ کے ملک میں آئے ہیں یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو برا بھلا کہتے ہیں، یہ حضرت مریم کو برا بھلا کہتے ہیں، یہ ہمارے ملک سے بغاوت کر کے آئے ہیں، آپ ان کو ہمارے حوالے کر دیجئے۔ نجاشی نے مسلمانوں کو بلوایا، مسلمانوں نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا نمائندہ بنایا۔ نجاشی نے کہا کہ اے مسلمانوں، ہمیں پتہ لگا ہے کہ تم عیسیٰ علیہ السلام کو برا بھلا کہتے ہو، تم حضرت مریم کو برا بھلا کہتے ہو، تمہارا کیا خیال ہے؟ حضرت جعفر نے کہا کہ اے نجاشی، اے حبشہ کے بادشاہ، میں کوئی اور بات تو نہیں بیان کروں گا، میں قرآن کی آیت آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ اس کے بعد سورہ مریم کی تلاوت کرنا شروع کر دیا۔ کبھی موقع ملے تو سورہ مریم کی کسی اچھے قاری کی آواز میں سورہ مریم کی تلاوت سنو میرے بھائی، اگر اندر سے روح نہ سرسار ہو جائے تو کہنا۔ قرآن کا انداز، کوئی اچھا قاری جب قرآن پڑھے۔ حضرت جعفر تو اللہ کے نبی کے صحابی ہیں، جب انہوں نے اپنے انداز میں قرآن کو پڑھنا شروع کیا، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ، جب انہوں نے حضرت مریم کا واقعہ بیان کرنا شروع کیا، عیسیٰ علیہ السلام کے پیدائش کا واقعہ بیان کیا، پیدا ہونے کے بعد جب حضرت مریم عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی گود میں لے کر کے گئی اور قوم کے لوگوں نے تانا مارنا شروع کیا، اور حضرت مریم نے اپنی ماں کی گود میں اپنے اللہ کے نبی ہونے کا اعلان کیا، اللہ کے بندے ہونے کا اعلان کیا، جب یہ سورہ مریم کی آیتیں جب حضرت جعفر نے پڑھنا شروع کی، پورا دربار رونے لگا، نجاشی بھی رونے لگے، اور پورا کا پورا دربار سسکیوں سے گونجنے لگا، پورا دربار رونے لگا، اور نجاشی بھی ایمان لے آیا اور اس کے دربار کے کئی لوگ ایمان لے آئے۔ اللہ نے فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، اے نبی جب قرآن ان کے سامنے پڑھا جاتا ہے تو وہ قرآن کو سن کر کے رونے لگتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، قرآن تو وہی آج ہمارے پاس بھی ہے، قرآن وہی ہے، آج اسی قرآن کو ہمارے یہاں تراویح میں پڑھا جاتا ہے، مگر حافظ صاحب نے اگر 1.5 پارے کی جگہ 2 پارہ پڑھا دیا، اگر 1 پارے کی جگہ 2 پارہ پڑھا دیا تو ہمارا پارہ چڑھ جاتا ہے۔ حافظ صاحب آپ نے زیادہ کیوں پڑھا دیا؟
اس قرآن کو سن کر کے آج ہمارے دل کی کوئی دنیا نہیں بدلتی، نہ ہماری آنکھوں سے آنسو آتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، کیا بات ہے! قرآن تو وہی ہے، قرآن تو وہی ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ اے نبی، اس قرآن کو اگر ہم کسی پہاڑ کے اوپر بھی اتار دیں تو پہاڑ بھی اللہ کے خوف سے چور چور ہو جائے گا۔ ہمارے دل کی کیا اوقات ہے؟ ہمارا دل تو ملائم سا ہے، نرم سا ہے، گوشت کا بنا ہوا ہے۔ اللہ نے کہا قرآن پہاڑ پر بھی اترتا تو پہاڑ چکنا چور ہو جاتا، اور آج قرآن سے ہمارے دل کے اوپر کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے۔ اس کا مطلب کہ ہمارا دل پہاڑ سے بھی زیادہ سخت ہو چکا ہے۔ قرآن کا پہلا پارہ اٹھاؤ، اللہ نے یہودیوں کے بارے میں فرمایا ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ۔ اے یہودیو، تم اتنے گناہ کر چکے ہو، تم اللہ کی اتنی نافرمانی کر چکے ہو کہ گناہ کرنے کی وجہ سے تمہارے دل کٹھور ہو چکے ہیں، تمہارے دل سخت ہو چکے ہیں، پتھر سے بھی زیادہ کٹھور ہو چکے ہیں۔ اس لیے کہ پتھر بھی کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ پتھر سے رس رس کر کے پانی بہنے لگتا ہے، پتھر اللہ کے خوف سے جھک جاتا ہے اور پتھر سے ندیاں نکلنے لگتی ہیں۔ مگر اے یہودیو، تم اللہ کے اتنے بڑے نافرمان اور اتنے بڑے گنہگار ہو کہ تمہارے دل تو پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو چکے ہیں۔ آج جانتے ہو، ہم قبرستان جاتے ہیں، قبرستان جا کر کے بھی ہمارے دل نرم نہیں ہوتے، ہماری آنکھوں سے کبھی آنسو نہیں آتے۔ جنازے میں ہم جاتے ہیں، جنازے کو قبر میں اتارا جا رہا ہے اور ہم بیٹھ کر کے دنیا کی باتیں کر رہے ہیں، ہم انڈیا پاکستان کے میچ کی بات کر رہے ہیں، ہم وراٹ کوہلی کے شاٹ کی تعریف کر رہے ہیں، ہم دنیا کی باتیں کر رہے ہیں، ہم قبرستان میں کھڑے ہو کر کے دنیا کی باتیں کر رہے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ کتنی سخت دلی کی بات ہے۔ قبرستان تو وہ جگہ ہے جو ہماری اوقات ہمیں بتاتی ہے، جو ہمیں ہماری آخرت بتاتی ہے، مگر ہم تو اتنے سخت دل ہو چکے ہیں کہ قبرستان جا کر کے بھی ہمیں موت یاد نہیں آتی، قبرستان جا کر کے بھی ہم کو آخرت یاد نہیں آتی۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، ایک انصاری صحابی کا جنازہ تھا، جنازے کو قبر میں اتارا جا رہا تھا۔ اللہ کے پیارے نبی اپنے صحابہ کو لے کر کے قبر کے ایک سائیڈ میں بیٹھے ہوئے تھے اور بالکل خاموش تھے، اور آپ اس قبر کے بارے میں سوچ رہے تھے۔ اچانک آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، آپ اتنا روئے حتی بل الثری، آپ کے آنسوؤں سے وہاں کی زمین بھیگ گئی، زمین تر ہو گئی۔ آپ نے اپنے صحابہ سے فرمایا لمثل ھذا فاعدوا یا اخوانی، اے میرے صحابہ، اس قبر میں تم کو بھی جانا ہے، یہ منزل تم کو بھی دیکھنی ہے، یہ جگہ تم کو بھی دیکھنی ہے، تم اس کی تیاری کرو۔ او پورنیہ میں پلاٹ بنانے والوں، وہ چوک میں مکان خریدنے والوں، وہ کروڑوں کی پراپرٹی بنانے والوں، قبر میں کوئی پراپرٹی کام نہ دے گی، کوئی دکان کام نہ دے گی، تمہارے گھر کا اے سی کام نہ دے گا، تمہارے گھر کا پنکھا کام نہ دے گا، تمہارے گھر میں لگایا گیا انورٹر کام نہ دے گا۔ اس قبر میں تم کو بھی جانا ہے، وہاں تمہارا بیٹا تمہاری مدد کرنے نہ آئے گا، تمہاری بیوی تمہیں ایک گلاس پانی دینے نہ آئے گی۔ لمثل ھذا فاعدوا یا اخوانی، اللہ کے نبی اپنے صحابہ سے کہتے ہیں اے میرے صحابہ، اس قبر میں تم کو جانا ہے، تم اس کی تیاری کرو۔ ہم کو تو قبرستان جا کر کے بھی موت یاد نہیں آتی، ہماری آنکھوں میں کبھی آنسو نہیں بہتے قبرستان جا کر۔ عثمان غنی کو دیکھو، یہ اللہ کے نبی کے وہ صحابی ہیں جن کو اللہ کے نبی نے کئی مرتبہ جنتی کہا تھا۔ عثمان غنی جب قبرستان کے پاس سے گزرتے تھے اور قبروں کو دیکھتے تھے، زار و قطار رونے لگتے تھے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے تھے۔ پوچھا گیا کہ عثمان غنی، جنت کی بات آتی ہے تو آپ نہیں روتے ہیں، جہنم کا تذکرہ ہوتا ہے تو آپ نہیں روتے ہیں، قبرستان کو دیکھ کر کے کیوں رونے لگتے ہیں، قبروں کو دیکھ کر کے کیوں رونے لگتے ہیں؟ عثمان غنی کہتے ہیں او لوگو، میں نے اپنے پیارے نبی، اللہ کے پیارے نبی کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے ان القبر اول منزل من منازل الاخرہ، بے شک قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، جس نے اس منزل کو کراس کر لیا اس کے لیے آگے کی منزلیں بھی آسان ہوں گی۔ میرے نوجوان ساتھیوں، جیسے تم فیس بک کے لیے ٹائم نکالتے ہو،
جیسے تم واٹس ایپ کے لیے ٹائم نکالتے ہو، کچھ ٹائم نکالو زندگی میں ایسا جب ہم ہوں، ہمارا اللہ ہو اور ہماری آنکھوں میں آنسو، تنہائی میں بیٹھ کر اپنے پاپوں کو ہم یاد کریں، اپنے گناہوں کو یاد کریں اور اللہ کی بارگاہ میں ہم دو چار آنسو بہا لیں۔ اللہ کی قسم یہ آنسو اللہ کو بہت پسند ہے۔ جس آنکھ سے اللہ کے خوف سے آنسو بہے گا اس آنکھ کو اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ میں نہیں ڈالے گا۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں لا یلج النار رجل بکت من خشیت اللہ، جو انسان اللہ کے خوف سے روتا ہے ایسے انسان کو اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ میں نہیں ڈالے گا۔ صدقہ کر دیا، کمزور ہیں آپ، مرض الموت میں ہیں آپ، مگر فکر ہے کہ میرے گھر میں سونا چاندی نہیں ہونا چاہیے۔ سلام اس پر جو امت کے لیے راتوں کو روتا تھا، سلام اس پر جو فرش خاک پر جاڑے میں سوتا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا۔ او لوگوں، او نبی سے محبت کا دم بھرنے والوں، او نبی کو چاہنے والوں، تم تو دنیا کی دولت کے پیچھے بھاگے چلے جا رہے ہو۔ تمہارے نبی نے تو دنیا کی دولت سے اپنا کوئی تعلق نہیں جوڑا۔ تمہارے نبی نے اپنے آخری ٹائم میں اپنے گھر میں رکھے ہوئے سونے کو اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا، اور جب تک وہ سونا صدقہ نہیں کر دیا تب تک اللہ کے نبی کو چین نہیں ملا۔ اسی بیماری کے عالم میں جب آپ محسوس کر رہے تھے میرا آخری ٹائم ہے، بار بار چادر کو اوڑھ رہے تھے، پھینک رہے تھے، اوڑھ رہے تھے، پھینک رہے تھے، اسی بے قراری کے عالم میں، اسی بے چینی کے عالم میں آپ نے فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد۔ اللہ کی لعنت ہو یہودیوں کے اوپر اور اللہ کی لعنت ہو عیسائیوں کے اوپر، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں پر مسجد بنا لی، انہوں نے مسجد پر قبر بنا لی۔ نہ قبر پر مسجد بنانا جائز ہے، نہ مسجد پر قبر بنانا جائز ہے۔ اسلام کے اندر قبر اور مسجد کو الگ الگ رکھا گیا ہے، نہ تو آپ مسجد کے اوپر قبر بنا سکتے ہیں نہ قبر کے اوپر مسجد بنا سکتے ہیں۔ چونکہ اللہ کے نبی کو احساس تھا کہ میرا انتقال ہونے والا ہے، میرا آخری ٹائم ہے، ہو سکتا ہے میری قبر کے اوپر بھی لوگ اس طریقے کا کام کرنے کی کوشش کریں۔ اس لیے اللہ کے نبی نے اپنی امت کو خبردار کیا کہ لعنت ہے اللہ کی یہود و نصارہ کے اوپر، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجد بنا لیا۔ لیکن میرے بھائیوں، یہ امت اتنی بدنصیب ہے کہ اپنے نبی کی آخری وصیت کو بھول گئی، اور آج بھارت کا کوئی شہر ایسا نہیں ہے اور بھارت کا کوئی ایسا اسٹیٹ نہیں ہے جہاں کسی اللہ کے نیک بندے کی قبر پر آج سجدہ نہ ہو رہا ہو، وہاں سر نہ جھکایا جا رہا ہو۔ کتنے ایسے درگاہ اور قبر ہے جہاں لال کالے پیلے دھاگے باندھے جاتے ہیں، سر جھکائے جاتے ہیں، عورتیں وہاں جاتی ہیں، بے پردگی ہوتی ہے، بے حیائی ہوتی ہے، شرک ہوتا ہے، بدعت ہوتی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس امت نے اپنے نبی کی آخری وصیت کا خیال کیا۔ اور آگے بڑھیے، اتوار کا دن آیا، انتقال سے ایک دن پہلے۔ آج بھی اللہ کے نبی کی طبیعت بہت خراب ہے، کمزوری سے آپ اٹھ بھی نہیں پا رہے، مسجد میں جا نہیں پا رہے، اپنے بستر پر لیٹے ہوئے ہیں آپ کی زبان، آپ کے ہونٹ ہلنے کی، ایسا لگا کہ آپ کے ہونٹ ہل رہے ہیں، آپ کی زبان چل رہی ہے۔ ام حبیبہ کہتی ہے میں نے کان لگا کر کے سنا کہ دیکھوں اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں، آخری ٹائم ہے اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں۔ کہتی ہیں جب میں نے کان لگا کے سنا تو اللہ کے نبی کہہ رہے تھے الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، ہو لوگو تم نماز کی پابندی کرو، ہو لوگو تم نماز کا خیال کرو، ہو لوگو تم نماز کو برباد نہ کرو۔ آخری ٹائم میں اللہ کے نبی کو نماز کی فکر۔ آج امت کو نبی سے اتنا پیار ہے اور نبی سے اتنی محبت ہے کہ نبی کے نام پر سڑکوں کو جام کیا جا رہا ہے اور ڈھول تاشے بجائے جا رہے ہیں، لیکن نماز، پانچوں ٹائم کی نماز میں آپ مسجد میں جا کے دیکھ لیں،
فجر کی نماز میں کتنے لوگ رہتے ہیں؟ آپ اپنے محلے کی مسجد میں دیکھ لیں، اپنے گاؤں کی مسجد میں دیکھ لیں میرے پیارے ساتھیوں۔ اللہ کے نبی کی آخری وصیت تھی نماز کے بارے میں، لیکن امت کو آج نماز کا ہوش نہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ صاحب ہندوستان میں یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، اور فلاں کی سرکار ہے، اور فلاں کی سرکار ہے، اور فلاں ظلم کر رہا ہے، اور فلاں ظلم کر رہا ہے۔ اما عائشہ فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی کے اوپر جب بھی کوئی پریشانی آتی تھی، اللہ کے نبی نماز میں کھڑے ہو جاتے تھے۔ جنگ کے میدان میں بھی آپ نے نماز پڑھی ہے، نماز آپ نے کبھی نہیں چھوڑی ہے۔ جنگ خندق کے موقع پر جب لڑائی کی وجہ سے عصر کی نماز قضا ہو گئی اور سورج ڈوب گیا، عصر کی نماز میں اتنی تاخیر ہو گئی کہ سورج ڈوب گیا، تو اللہ کے نبی نے بددعا کرتے ہوئے فرمایا ملا اللہ قبورہم وبیوتہم نارا، اللہ تعالیٰ ان کافروں کے گھروں کو اور ان کی قبروں کو جہنم کی آگ سے بھر دے، ان کی وجہ سے ہماری عصر کی نماز قضا ہو گئی۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے نبی کو نماز سے اتنی محبت تھی، آپ کہا کرتے تھے جو علت قرۃ عینی فی الصلاۃ، او لوگوں میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ نبی کو نماز سے اتنی محبت تھی، آخری ٹائم میں نماز کی وصیت کر کے جا رہے، مگر امت اپنے نبی کی اس آخری وصیت کو بھی بھول گئی۔ اور کیا فرمایا آپ نے؟ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، اور اے لوگوں اپنے غلام اور لونڈیوں کا خیال رکھنا۔ اس زمانے میں سماج کا کمزور طبقہ تھا غلام اور لونڈی، اس کو بہت دبایا جاتا تھا، بہت کچلا جاتا تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا او لوگوں اپنے غلاموں اور لونڈیوں کا خیال کرنا۔ آج غلاموں کا دور نہیں ہے، آج لونڈیوں کا دور نہیں ہے، لیکن آپ کے گھر میں اگر نوکر چاکر ہیں اور آپ کے انڈر میں کام کرنے والے ملازم ہیں، ورکرز ہیں، تو وہاں پر یہ حدیث اپلائی ہو جائے گی، اور وہاں پر اس حدیث کو آپ سیٹ کر لیجئے۔ جو بھی آپ کے انڈر میں ہے، آپ کے انڈر میں کام کر رہا ہے، کوئی ملازم ہے، کوئی نوکر ہے، یہاں تک کہ آپ کے بیوی بچے بھی اس حدیث کے اندر آ جائیں گے کہ وہ آپ کی ذمہ داری ہے، جن کے آپ گارجین ہیں، آپ سرپرست ہیں، آپ ان کا خیال کیجئے، کل اللہ تعالیٰ کے حساب دینا پڑے۔ آج ہمارے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں کیا کر رہے ہیں میرے بھائی؟ مجھے سب خبر ہے، سارے حالات پر میری نظر ہے، جلسہ ہو رہا ہے، تقریر یہاں ہو رہی ہے، نوجوانوں کی بڑی تعداد عورتوں کے پنڈال کے پاس کیوں کھڑی ہے بھائی؟ کیوں کھڑی ہے؟ دکانیں لگی ہوئی ہیں، جوان لڑکیاں وہاں پہ خریداری کر رہی ہیں، اور لڑکے ان کے آس پاس میں مڈلا رہے۔ کیوں مڈلا رہے؟ ہم سب سمجھتے ہیں میرے پیارے ساتھی، اور آپ کو اپنے لڑکے اور لڑکیوں پر نظر رکھنی چاہیے۔ قیامت کے دن پوچھا جائے گا آپ سے کہ آپ کو اتنی لمبی داڑھی تھی، ماتھے پر سجدے کا نشان تھا، راتوں کو تہجد پڑھتے تھے آپ، اور آپ کی جوان بیٹی رات کو 2 بجے موبائل پر کسی سے بات کر رہی تھی، آپ کیا کر رہے تھے؟ ماں سے پوچھا جائے گا تو پردے میں نکلتی تھی، تو چہرہ ڈھانپ کر کے نکلتی تھی، تیری 19 سال کی 18 سال کی لڑکی میک اپ کر کے سج کر کے سور کر کے بے پردہ نکلا کرتی تھی، تو 50 سال کی بڑھیا ہے، تو 60 سال کی بڑھیا ہے، تو اگر بغیر پردے کے بھی نکلے گی تو کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے، لیکن 18 سال کی 20 سال کی تیری جوان بیٹی بغیر پردے کے نکل رہی تھی۔ میری پیاری ماں بہنوں، کل قیامت کے دن آپ سے پوچھا جائے گا، آپ کی بیٹی کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا، آپ کی بہن کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا، آپ کی اولاد کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ میرے نبی نے اپنے آخری ٹائم میں وصیت کی کہ اپنے ماتحتوں کا خیال رکھو، جو تمہارے ماتحت ہیں، تمہارے بیوی ہیں، تمہارے بچے ہیں، تمہارے نوکر چاکر ہیں، تم ان کا خیال کرو، وہ تمہارے گردن پر اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تم ان کا خیال کرو، قیامت کے دن کو ان کا حساب دینا پڑے گا۔ سوموار کا دن آیا، اللہ کے نبی کی زندگی کا آخری دن ہے، فجر کی نماز کا ٹائم ہے، حضرت ابوبکر صدیق نماز پڑھا رہے ہیں، صحابہ پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کی طبیعت کچھ بہتر محسوس ہوئی،
آپ اپنے بستر سے اٹھے، آپ نے اپنے کمرے کا پردہ ہٹایا، سامنے صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں اور ابو بکر صدیق نماز پڑھا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے یہ منظر دیکھا، آپ کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی، آپ مسکرانے لگے۔ میرا مشن کامیاب ہے، میرے صحابہ میرے مشن پر چل رہے ہیں، میرے صحابہ میرا کام کر رہے ہیں، میں دنیا سے جا رہا ہوں، میرے صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں، ابو بکر نماز پڑھا رہے ہیں، صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی اپنے حجرے کے دروازے پر کھڑے ہیں اور آپ کے چہرے پر مسکراہٹ ہے، آپ ہنس رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں۔ صحابہ نے نماز کی حالت میں محسوس کر لیا، اللہ، محبت اس کو کہتے ہیں، محبت اس کو کہتے ہیں میرے بھائی۔ صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں مگر نماز کی حالت میں صحابہ نے محسوس کر لیا کہ اللہ کے نبی اپنے دروازے پر کھڑے ہیں اور مسکرا رہے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں ہمیں اتنی خوشی ہوئی، اتنی خوشی ہوئی، اتنی خوشی ہوئی، ہمیں ڈر لگا کہ کہیں ہماری نماز نہ خراب ہو جائے، کہیں ہماری نماز ٹوٹ نہ جائے، کہیں ہم نمازوں کو چھوڑ نہ دیں۔ ابو بکر صدیق کو بھی احساس ہو گیا کہ اللہ کے نبی اپنے دروازے پر کھڑے ہیں۔ ابو بکر صدیق پیچھے ہٹنے لگے۔ اللہ کے پیارے نبی نے اشارہ کیا کہ اے ابو بکر تم نماز کو جاری رکھو، تم ہی نماز پڑھاؤ، تم پیچھے مت ہٹو۔ ابو بکر صدیق نے فجر کی نماز پڑھائی، نبی نے پردہ ہٹا دیا، پردہ واپس سے گرا دیا، اور جب نبی نے پردہ گرا دیا صحابہ کہتے ہیں یہ آخری نظر تھی جو اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ کے اوپر ڈالی تھی، یہ آخری دیدار تھا جو اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ کا کیا۔ جیسے جیسے چاشت کا وقت قریب ہو رہا ہے، جیسے جیسے سورج ڈھل رہا ہے، اللہ کے نبی کی کمزوری بڑھ رہی ہے، تکلیف بڑھ رہی ہے۔ آپ کی بیٹی فاطمہ آپ سے اپنے باپ کو دیکھنے آتی ہیں، اپنے باپ کو تکلیف میں دیکھتی ہیں، بڑے درد کے ساتھ حضرت فاطمہ کہتی ہیں واہ کر بابا، واہ کر بابا، ہائے میرے ابا کی تکلیف، ہائے میرے ابا کی تکلیف۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں اے فاطمہ لیس علی ابیک کرب بعد اليوم، اے فاطمہ آج کے بعد تیرے باپ کے اوپر کوئی تکلیف آنے والی نہیں ہے، آج کی تکلیف تیرے باپ کی آخری تکلیف ہے، آج کے بعد تیرے باپ کے اوپر کوئی تکلیف نہیں آنے والی۔ حضرت فاطمہ کہتی ہیں اللہ کے نبی نے مجھ سے کان میں ایک بات کہی، میں ہنسنے لگی، میں رونے لگی، پھر آپ نے میرے کان میں کچھ کہا، میں ہنسنے لگی۔ اما عائشہ نے پوچھا کہ اے فاطمہ تیرے کان میں کیا کہا تھا؟ اللہ کے نبی نے ایسا کہ پہلے تو رونے لگی پھر ہنسنے لگی۔ حضرت فاطمہ نے کہا میں نہیں بتا سکتی، یہ میرے باپ کا راز ہے۔ جب اللہ کے نبی کا انتقال ہو گیا اور آپ دنیا سے چلے گئے تو حضرت عائشہ نے پوچھا کہ بیٹی اب تو اللہ کے نبی کا انتقال ہو چکا ہے، اب تو بتا دے تیرے کان میں اللہ کے نبی نے کیا کہا تھا؟ حضرت فاطمہ نے کہا اے امی جان اللہ کے نبی نے میرے کان میں یہ کہا تھا کہ اے فاطمہ جبریل امین ہر سال میرے پاس رمضان میں آتے ہیں اور مجھے ایک مرتبہ پورے قرآن کا دور کراتے ہیں، لیکن اس سال جب رمضان کا مہینہ آیا تو جبریل 2 مرتبہ میرے پاس آئے اور 2 مرتبہ انہوں نے قرآن کا دور کرایا۔ اے فاطمہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میری موت کا ٹائم آ چکا ہے، میرا آخری ٹائم آ چکا ہے۔ یہ سن کر کے میں رونے لگی۔ پھر میرے باپ نے میرے کان میں کہا کہ اے فاطمہ میرے گھر والوں میں، میرے اہل بیت میں سب سے پہلے مجھ سے ملاقات تم ہی کرو گی، اور اے فاطمہ کیا تم اس پر خوش نہیں ہو کہ تمام جنتی عورتوں کی سردار تم کو بنا دیا جائے؟ جب یہ سنا تو میں ہنسنے لگی، میں خوش ہو گئی۔ میرے پیارے ساتھیوں جیسے جیسے چاشت کا ٹائم قریب آ رہا ہے اللہ کے نبی کی کمزوری بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی یہ توفیق بھی تھی کہ آخری ٹائم میں میرا لعاب دہن اللہ کے نبی کے لعاب دہن کے ساتھ مل گیا، میرا تھوک اللہ کے نبی کے تھوک کے ساتھ مل گیا۔ اما عائشہ فرماتی ہیں جب اللہ کے نبی کی وفات کا دن تھا، سوموار کا دن تھا، آخری دن تھا، میرے بھائی عبد الرحمن آتے ہیں، وہ مسواک کر رہے تھے،
وہ مسواک کر رہے تھے، اللہ کے نبی نے مسواک کو دیکھا، آپ نے ارادہ ظاہر کیا کہ عائشہ میں بھی مسواک کرنا چاہتا ہوں۔ اما عائشہ فرماتی ہیں میں نے اپنے بھائی سے مسواک کو لیا اور اپنے دانتوں سے میں نے مسواک کو نرم کیا، اپنے دانتوں سے میں نے مسواک کو نرم کیا، اور پھر میں نے وہ مسواک اللہ کے نبی کے ہاتھ میں دے دی، اور اللہ کے نبی نے اتنے اچھے طریقے سے مسواک کی جیسے صحت اور تندرستی کی حالت میں آپ کیا کرتے تھے، اسی طریقے سے آپ نے مسواک کی۔ اس سے علماء نے ایک مسئلہ نکالا ہے کہ اگر انسان کو یہ احساس ہو کہ میرا آخری ٹائم ہے تو آخری ٹائم مسواک کرنا چاہیے، تاکہ اللہ کے پاس صاف منہ لے کر کے انسان جائے۔ آخری ٹائم میں مسواک کرنا بھی اللہ کے نبی کی ایک سنت ہے۔ مسواک کیا آپ نے۔ اما عائشہ فرماتی ہیں کہ میرا لعاب دہن اللہ کے نبی کے لعاب دہن کے ساتھ مل گیا، اور جب اللہ کے نبی دنیا سے گئے تو میری گود میں سر رکھے ہوئے تھے، میرے پہلو پر آپ سر رکھے ہوئے تھے، میری گود میں آپ لیٹے ہوئے تھے، اور اسی حالت میں اللہ کے نبی کا انتقال ہوا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت عائشہ کہتی ہیں اللہ کے پیارے نبی بے چین ہو گئے، آپ کے بغل میں ایک پیالے میں پانی رکھا ہوا، آپ بار بار اس پیالے میں ہاتھ ڈالتے اور اپنے چہرے پر آپ پانی ڈالتے اور کہتے لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، بے شک موت کی سختیاں ہوتی ہیں، بے شک موت کی سختیاں ہوتی ہیں۔ اما عائشہ فرماتی ہیں کہ پہلے میں موت کی سختی کو پسند نہیں کرتی تھی، پہلے میں موت کی سختی کو برا سمجھتی تھی، لیکن جب میں نے اپنے نبی کے اوپر موت کی سختیوں کو دیکھا میں سمجھ گئی کہ موت کی سختی تو کسی کے اوپر بھی آ سکتی ہے۔ میں اس کے بعد کبھی بھی میں موت کی سختی کو ناپسند نہیں کرتی تھی۔ اللہ کے پیارے نبی نے بھی موت کی سختی کو محسوس کیا میرے پیارے ساتھی۔ اب بار بار اپنے چہرے پر پانی ڈال رہے تھے اور کہہ رہے تھے لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات، بے شک موت کی سختیاں ہوتی ہیں۔ پھر آپ نے آسمان کی طرف اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور آپ نے فرمایا مع الذین انعمت علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اے اللہ تو مجھے ان لوگوں کے ساتھ شامل فرما دے جن پر تو نے انعام کیا ہے، تو مجھے اپنے نبیوں کے ساتھ شامل کر دے، اپنے صدیقین بندوں کے ساتھ شامل کر دے، اپنے شہداء کے ساتھ شامل کر دے، اپنے صالحین کے ساتھ تو مجھے شامل کر دے۔ اتنا کہا اللہ کے نبی نے، اور اس کے بعد آپ کی زبان پر یہ الفاظ تھے اللہم الحقنی بالرفیق الاعلی، اللہم الحقنی بالرفیق الاعلی، اللہم الحقنی بالرفیق الاعلی، اے اللہ تو مجھے اپنے رفیق اعلیٰ کے پاس بلا لے، اے اللہ تو اپنے نیک بندوں کے ساتھ مجھے شامل فرما دے۔ یہ کہتے ہوئے اللہ کے نبی کے ہاتھ دھیرے دھیرے نیچے آتے چلے گئے اور آپ کے بدن سے آپ کی روح نکل گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ سوموار کا دن تھا، یہ 12 ربیع الاول کی تاریخ تھی میرے بھائی۔ امت کی تاریخ میں اس سے زیادہ غم کا کوئی دن نہیں تھا، اس سے زیادہ افسوس کا کوئی دن نہیں تھا۔ حضرت فاطمہ اپنے باپ کی موت کا یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہیں اور کہتی ہیں یا ابتا من جنت الفردوس مأوا اجاب ربن دعا الى جبریل ننعا، اے میرے ابا جان آپ نے اپنے رب کی دعوت کو قبول کر لیا، آپ اپنے رب کے پاس چلے گئے، آپ کا ٹھکانہ تو جنت الفردوس ہے، اور ہم جبریل امین کو آپ کی موت کی خبر دے رہے ہیں۔ ہم جبریل کو بتا رہے ہیں کہ اے جبریل اب تمہارا دنیا میں آنا بند ہو گیا، اب تم کس کے پاس آؤ گے، اب تو اللہ کے نبی دنیا سے جا چکے ہیں، اے جبریل ہم تم کو اللہ کے نبی کی موت کی خبر دے رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کی وفات کی خبر صحابہ کے لیے برداشت کے باہر تھی میرے پیارے ساتھی، صحابہ کے لیے برداشت کے باہر تھی۔ حضرت انس کہتے ہیں جس دن اللہ کے پیارے نبی مدینہ آئے اضاء منہا کل شیء، مدینہ کی ہر چیز روشن ہو گئی، اور جس دن اللہ کے نبی دنیا سے تشریف لے گئے، آپ کا انتقال ہوا، اس دن مدینہ کی ہر چیز اندھیری ہو گئی، ہر چیز تاریک ہو گئی، ہر چیز کالی پڑ گئی۔
اسی وفات کے موقع پر جب اللہ کے نبی کی وفات ہوئی، حضرت عمر فاروق نے کہا کہ یہ غلط بات ہے، اللہ کے نبی کی وفات نہیں ہوئی ہے۔ حضرت عمر نے کہا اللہ کے نبی تو واپس آئیں گے اور ان لوگوں کے ہاتھ اور پیر کاٹ ڈالیں گے جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کو موت آ گئی، آپ کی وفات ہو چکی ہے۔ یعنی حضرت عمر کا دماغ یہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہے کہ اللہ کے نبی کو موت آ سکتی ہے، آپ کی وفات ہو سکتی ہے۔ مگر اس موقع پر اگر کسی نے بہادری کا ثبوت دیا، ہمت کا ثبوت دیا، جرأت کا ثبوت دیا، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ جب ابو بکر صدیق کو پتا چلا اللہ کے پیارے نبی کی وفات کی خبر ملی، بخاری کے الفاظ ہیں ابو بکر صدیق آئے اور آتے ہی سیدھے اماں عائشہ کے کمرے میں داخل ہوئے۔ اللہ کے نبی کی وفات ہو چکی ہے، آپ کی ڈیڈ باڈی موجود ہے، آپ کے بستر پر آپ کو لٹایا گیا ہے۔ حضرت ابو بکر نے اللہ کے نبی کی پیشانی کو چوما، آپ کے ماتھے کو چوما اور روتے ہوئے کہا بے ابی انت و امی، میرے ماں باپ آپ کے اوپر قربان ہو جائیں، لن یجمع اللہ علیک موتتین ابدا۔ اے اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ آپ کو دو موت نہیں دے گا، ایک موت سب کو آتی ہے، وہ آپ کو آ چکی ہے، اب دوسری کوئی موت آپ کو آنے والی نہیں ہے۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق مسجد میں آئے، مسجد میں صحابہ کا مجمع لگا ہوا، عمر فاروق بڑے غصے میں کھڑے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا بیٹھ جاؤ، لیکن حضرت عمر بیٹھنے کے لیے بھی تیار ہے۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق ممبر کے قریب آتے اور خطبہ دیتے ہیں اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد سورہ آل عمران کی آیت نمبر 144 کی تلاوت کرتے ہیں۔ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ، ارے محمد تو ایک رسول ہے، آپ سے پہلے بھی دنیا میں رسول آئے ہیں۔ أَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ، اگر آپ کو موت آ جائے یا آپ قتل کر دیے جائیں، انقلبتم علی اعقابکم، تو کیا تم اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جاؤ گے؟ وَمَن يَنقلب علی عقبیہ، اور جو اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جائے فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، وہ اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ جب یہ آیت پڑھی حضرت ابو بکر صدیق نے، صحابہ کہتے ہیں یہ آیت تو پہلے سے قرآن میں موجود تھی اور پہلے بھی ہم اس آیت کو پڑھتے تھے، مگر آج ایسا لگا جیسے یہ آیت آج ہی نازل ہوئی ہے اور پہلی مرتبہ ہم ابو بکر صدیق کے منہ سے اس آیت کو سنتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق نے بڑی تاریخی بات کہی تھی، وہ بات سونے کے حروف سے لکھے جانے کے قابل ہے۔ حضرت ابو بکر نے کہا تھا من کان یعبد منکم محمدا فإن محمدا قد مات، او لوگو جو محمد کی عبادت کرتا تھا، جو محمد کو اپنا رب مانتا تھا، وہ یہ سن لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے پاس جا چکے ہیں، آپ کو موت آ چکی ہے۔ ومن کان یعبد اللہ، اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے، جو اللہ کو اپنا رب مانتا ہے، فإن اللہ حی لا یموت، تو وہ یہ کان کھول کر کے سن لے کہ اللہ تعالیٰ اکیلی ایسی ذات ہے کہ وہ زندہ رہنے والا ہے، اس کو کبھی موت آنے والی نہیں ہے۔ جب یہ تقریر کی حضرت ابو بکر صدیق نے، حضرت عمر کہتے ہیں کہ میرے پاؤں زمین پر نہیں ٹکے اور میں زمین پر بیٹھ گیا اور مجھے یقین ہو گیا کہ اللہ کے پیارے نبی دنیا سے جا چکے۔ سوموار کے دن آپ کا انتقال ہے اور بدھ کے دن آپ کو دفن کیا گیا۔ آپ کو جب غسل دیا جانے لگا، حضرت علی بھی تھے غسل دینے والوں میں، اسامہ بن زید بھی تھے غسل دینے والوں میں، آپ کے اہل بیت اور آپ کے گھر کے ہی لوگ آپ کو غسل دے رہے تھے، لیکن صحابہ کنفیوز تھے کہ آپ کو کیسے غسل دیں، آپ کے بدن سے کپڑا اتارے تو کیسے اتارے۔ آسمان سے آواز آئی کہ اپنے نبی کے بدن سے کپڑے مت اتارو، اسی حالت میں آپ کے اوپر پانی ڈالو۔ چنانچہ کپڑوں سمیت آپ کو غسل دیا گیا اور 3 سوتی چادروں میں آپ کو کفنایا گیا۔ آپ کی جنازے کی نماز کسی نے جماعت بنا کر کے نہیں پڑھی، کسی نے امام کے پیچھے نہیں پڑھی، ایک ایک کر کے لوگ آتے چلے گئے اور نماز پڑھ کے جاتے چلے گئے۔ پہلے مردوں نے نماز پڑھی، اس کے بعد عورتوں
عورتوں نے نماز پڑھی، اس کے بعد بچوں نے نماز پڑھی، آپ کی جنازے کی نماز جماعت کے ساتھ نہیں پڑھی گئی۔ آپ کے دفن کرنے کا جب مسئلہ آیا اس میں بھی اختلاف ہوا کہ کہاں آپ کو دفن کیا جائے۔ حضرت عائشہ نے اللہ کے نبی کی حدیث پڑھ کے سنا دی کہ نبی کا جہاں انتقال ہوتا ہے نبی کو وہیں دفنایا جاتا ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی کی قبر آپ کے اسی حجرے میں بنائی گئی اور آپ کے حجرے میں آپ کو دفن کیا گیا۔ وہ لوگوں، نبی کی پیدائش کا جشن منانے والوں، نبی کی وفات کا تذکرہ بھی کبھی یاد کر لیا کرو۔ اسی ربیع الاول کے مہینے کی 12 تاریخ کو اللہ کے نبی کی وفات کا یہ دردناک واقعہ بھی پیش آیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، نبی کی وفات میں بھی ہمارے لیے عبرت کے بہت سارے پہلو ہیں۔ آج محبت رسول اس لفظ کو ہم نے بدنام کر دیا۔ محبت تو بڑا پاکیزہ لفظ ہے میرے بھائی، محبت کے لفظ کی قدر کرو، نبی سے سچی محبت کرو، اور جس کو نبی سے سچی محبت ہوگی وہ نبی کی سنتوں سے محبت کرے گا، نبی کے طریقے سے محبت کرے گا، وہ دین میں نیا کام نہیں نکالے گا، وہ بدعت نہیں نکالے گا۔ یاد کرو اللہ کے نبی کا وہ خطبہ، بہت مشہور حدیث ہے، آپ نے کئی بار سنی ہوگی۔ ارباز ابن ساریہ کہتے ہیں اللہ کے پیارے نبی نے خطبہ دیا اور ایسا خطبہ دیا کہ آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے اور دل غمگین ہو گئے۔ اور خطبہ دینے کے بعد صحابہ نے اللہ کے نبی سے کہا کہ اے اللہ کے نبی، آپ نے تو آج ایسا خطبہ دیا ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ یہ الوداعی خطبہ ہے، یہ آخری خطبہ ہے۔ اے اللہ کے نبی، اس موقع پر آپ کچھ نصیحت کر دیجئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا او لوگو اوصیکم بتقوی اللہ، میں تم کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں، ہر حال میں اللہ سے ڈرتے رہنا، والسمع والطاعۃ، اور اپنے امیر کی اطاعت کرنا، اپنے امیر کی بات ماننا۔ کوئی حبشی غلام بھی تمہارا امیر بنا دیا جائے، تم اپنے امیر کی اطاعت کرنا۔ وَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُم بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اور جو میرے بعد زندہ رہے گا وہ بہت اختلاف دیکھے گا۔ آج اختلاف موجود ہے میرے پیارے ساتھیوں، کوئی جلوس نکالتا ہے، کوئی نہیں نکالتا ہے، کوئی نعرہ لگاتا ہے، کوئی نہیں لگاتا ہے۔ نبی نے فرمایا تھا میرے بعد بہت اختلاف دیکھو گے، اختلاف ہوگا، لیکن اختلاف کے ٹائم کرنا کیا ہے، نبی نے کرنے کا کام بتایا۔ آپ نے فرمایا انہو من یعش منکم بعدی فسیری اختلافا کثیرا، جو میرے بعد زندہ رہے گا وہ بہت اختلاف دیکھے گا۔ فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تو جب اختلاف آ جائے تو تم میرے طریقے پر چلنا اور میرے خلفاء راشدین کے طریقے پر چلنا، میرے صحابہ کے طریقے پر چلنا۔ تمسکوا بہا وعضوا علیہا بالنواجذ، اور میرے طریقے کو مضبوطی سے پکڑ لینا اور اپنے داڑھ کے دانتوں سے تھام لینا، یعنی کبھی مت چھوڑنا۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ بدعتوں کا زمانہ ہے، خرافات کا زمانہ ہے، نبی سے محبت کے نام پر بہت کچھ ہو رہا ہے۔ میں نبی کی یہی حدیث آپ کو یاد دلا رہا ہوں کہ نبی کے طریقے کو تھام لیجئے، نبی کی سنت کو تھام لیجئے۔ جو نبی کا سچا چاہنے والا ہے، میں نے خطبے میں وہ آیت پڑھی تھی، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، رسول تم کو جو دے دیں لے لو، اور رسول جس سے منع کر دے اس سے رک جاؤ۔ نبی نے 2 عید دی ہے، نبی کی شریعت میں کوئی تیسری عید نہیں ہے، لہٰذا 2 عید کو کافی سمجھو۔ نبی سے محبت ہے تو نبی پر درود پڑھو، نبی پر سلام پڑھو، نبی کی سنت پر عمل کرو، نبی کے طریقے پر چلو، لیکن اسلام کو بدلنے کی کوشش مت کرو، شریعت کو بدلنے کی کوشش مت کرو۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج کی تقریر کا میرا یہی پیغام ہے کہ ہم نبی سے صحیح اور سچی محبت کریں، اور یہی تڑپ اور یہی جذبہ میں چاہتا ہوں کہ ہم سب اپنے دلوں میں پیدا کریں۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں رب العالمین اپنے نبی سے سچی محبت کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ رب العالمین ہمیں بدعت